بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد اور چچا کسریٰ کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے۔ ایک بار رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ اس وقت کم سن بچے تھے۔ لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے۔ وہی جوان ہوئے، اس لیے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بنی کرب میں ایک شخص صہیب کو رومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار ایک ہی وقت میں دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عمار کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا اور حطام دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صہیب نے اس بیع میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا۔ اور حق جل شانہ نے اس بارے میں یہ آیات نازل فرمائی کا ترجمہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضامندی کی طلب میں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ حضرت صہیب نے خوب نفع کمایا۔ عمر ابن حکم سے مروی ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ابو فائدہ اور عامر ابن فہیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس قدر تکلیف دیتے کہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہ رہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا، اور ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل فرمائی۔